Hello and assalamu alaikum class 6. So today our previous topic remaining lines. So Makkah at that time was ruled by Quraysh, a powerful tribe. So that time powerful جو ruler تھا وہ ruler تھے قریشی خاندان اور ایک مضبوط قبیلہ تھا ایک پاورفل. among them the بنی ہاشم the ancestor of prophet محمد peace be upon him, جو کہ ایک ان میں سے ایک بنی ہاشم ایک خاندان تھا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسسٹر تھے, ابا و اجداد تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم had a considerably important position. جو محمد ان میں سے بنی ہاشم جو تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا یہ بہت امپورٹنٹ پوزیشن رکھتا تھا اس قریشی قبیلے میں. اٹ واز ان مکہ دیٹ ہولی پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم واز برن ان 571 AD. So that time 570 کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی. In 610 with the divine revelation of the Quran he proclaimed his prophethood. کیا تھا کہ جب ان پر 610 کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی قرآن کی, تو ان کو پیغمبر نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا. The religion grew despite the strong opposition of the Meccans and the strengthened as the divine message continue. کیا تھا کہ جو ریلیجین تھا وہ باوجود کہ مکہ میں جو اسٹرانگ اپوزیشن تھا قریش اور ان کے قبیلے, اس کے باوجود جو ریلیجن تھا اسلام وہ اس کے باوجود پھیلتا گیا اور مضبوطی سے وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو وہ پہنچانے لگا. In 622 the holy prophet peace be upon him migrated from Makkah to Medina, and by 632 the last year of Quranic revelation Islam had spread across Arabia. کیا تھا کہ 622 کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا, اور بائی 632 the last year of Quranic revelation جو تھا, جو قرآنی ریولیوشن تھا, اسلام جو تھا ریولیشن اسلام جو تھا وہ عرب سے باہر بھی پھیلنے لگا. دا پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم پاسڈ اوے ان 632 کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رحلت پا گئے, گزر گئے. ہی واز اے لیونگ ایگزامپل آف ویلیوز ٹاٹ بائی اسلام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کہا کرتے تھے, کیونکہ جو باتیں قرآن میں ہوتی تھی اور جو پاک اللہ وحی کے ذریعے ان کو کہتا تھا وہ اسی کو فالو کر رہا تھا. تو تبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن پڑھا کریں. قرآن کی اگر آپ کو ایسی باتیں ہوتی ہے جو بہت ڈیٹیل ہوتی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی, تو آپ پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی کام ہے, چاہے وہ کھانا ہو, پینا ہو, اٹھنا ہو, بیٹھنا ہو, زندگی کی تمام جو گزارنے کا طریقہ تھا وہ کیا تھا, وہ قرآن کے مطابق تھا. سو اس وجہ سے وہ ایک کیا تھا کہ وہ ایک زندہ مثال تھا ایک اسلام کا. ہی واز اینڈ کنٹینیوز ٹو بی اے رول ماڈل ان آل اسپیکٹ آف لائف فار آل مسلم. اور وہ عمر بھر وہ مسلمانوں کے لیے اور زندگی پر اور ہمیشہ کے لیے ایک رول ماڈل رہے گا, زندگی کی تمام اسپیکٹ میں تمام مسلمانوں کے لیے, اور صرف مسلمانوں کے لیے, تمام انسانیت کے لیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, ان کا جو عدل و انصاف, آپ ان کی ہر بات میں جائے تو یہ تمام انسانیت کے لیے بھلائی کے لیے ہوتے تھے. سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگ کو میں کیا بتاؤں گی, آپ لوگ کافی جانتے ہوں گے, آپ اسلامیات میں پڑھتے ہو ڈفرینٹ. ہم بیسیکلی ہمارا جو مذہب ہے اسلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پیغمبر ہے, ہم ان کی امتی ہے, تو ہم جانتے ہیں قرآن کو, ہم نے پڑھا ہے, ان کی سنت کو ہم نے پڑھا ہے, حدیثوں کو, تو ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا
کیسا پرسن تھا اور وہ کس طرح سے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا تھا. Now the spread of Islam. So Islam was taken to the other areas beyond Arabia by the groups of early Muslims who migrated to escape the persecution at the hands of pagan leader in Makkah. کیا تھا کہ جو اسلام تھا وہ عرب سے باہر بھی پھیلنے لگا. ایسے مسلمانوں کی وجہ سے جو کیا تھے کہ جو کافروں کے ظلم سے وہ بھاگ کر مکہ سے مدینہ اور ڈفرینٹ عرب ممالک چلے گئے تھے ان کے ظلم و ستم سے. Persecution means ظلم و ستم. So a large number had fled to Abyssinia during the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم life. بیسنیا کو یہ انگلش نیم ہے, اردو میں اس کا نام ہے حبشہ, اور کچھ جو لوگ تھے وہ حبشہ چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زندگی میں. The first migration in Islamic history took place before the Hijrat to Medina. A group of about 80 Muslims led by Jabir ibn Abu Talib, the cousin of Prophet Muhammad peace be upon him, went to Abyssinia with a message of peace from the Prophet peace be upon him. So مدینہ ہجرت سے پہلے ایک مائگریشن جو تھا, ایک ہجرت جو تھا وہ اسلامک ہسٹری میں ہے, وہ تھا ایک 80 لوگوں کا ایک گروپ تھا جو جابر ابن ابو طالب کی قیادت میں, جو رسول اللہ علیہ وسلم کا کزن تھا, وہ حبشہ میں اللہ کے رسول کا پیغام لے کے گیا تھا امن اور اسلام کے لیے. So the ruler of Abyssinia was an honorable Christian Najash. جو ابیسینیا کا رولر تھا وہ کافی ایک آنریبل, ایک عزت دار عیسائی تھا, نجاشی, who gave refuge to the Muslim, جنہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی. He was deeply impressed when Jafar recited verses in praise of the Prophet حضرت عیسیٰ علیہ السلام and his mother حضرت مریم علیہ السلام. جب وہ بہت زیادہ کیا تھے امپریس ہو گئی تھی جب جعفر نے کیا کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں کچھ آیاتیں پڑھی. Islam spread eastward, westward, eastward and northeastward with incredible speed. So اسلام بہت جلد پھیلنے لگا کیونکہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا تھا, سب لوگ کے لیے ایک جیسے رولز تھے, ایک جیسے حقوق تھے, اور اسپیشلی دا گرلز کے لیے, عورتوں کے لیے, کیونکہ عورتوں کو زندہ جو درگور کیا جاتا وہ ختم کیا گیا, اور بہت سارے جو حقوق تھے عورتوں کو دلائی گئی. So often it was taken by merchant and traveler from Arabia. Sometimes it was also spread by army. So اس طرح سے مختلف تاجروں اور ٹریولرز کے ذریعے, عرب ممالک کے ذریعے وہ یہ اسلام جو ہے وہ پھیلا گیا, اور کچھ جنگوں کی وجہ سے بھی غزوہ تبوک اور اس طرح سے غزوہ خندق وغیرہ لڑی گئی, اور اسلام جو تھا وہ اس طرح سے پھیلتا گیا. The Arab armies were relatively small but moved very quickly on their horses and camels. عرب آرمی تو کافی چھوٹی تھی تعداد کے لحاظ سے, لیکن کیا تھا کہ بہت زیادہ وہ کوئکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ سفر کرتے تھے, کیونکہ وہ ہارسز اور اس طرح سے کیملز پر موو کرنا جانتے تھے ایک جگہ سے. They were tough desert men who had learned to live off the land. وہ سخت آدمی تھے کیونکہ ایسے ڈیزرٹ مین تھے, وہ وہاں کی سفر کو جانتے تھے کہ کس طرح کیمل پہ, اونٹوں پر سفر کرتے ہیں. فائنڈنگ فوڈ فرام دی کنٹری سائڈ تھرو وچ دے پاسڈ, اور کس طرح سے وہ خوراک جو تھے وہ اس طرح سے وہ اپنے لیے فائنڈ کرتے تھے جب وہ اس طرح سے دیہی علاقوں میں وہ کیا تھے وہ وہاں سے گزرتے تھے. They did not need huge supply lines with string of animals and carts carrying food and weapons as most armies did. لیکن وہ اس طرح سے آرمی کی طرح اپنے ساتھ بڑے بڑے سپلائی لائن اور
گھوڑوں اور لوگوں کو لے کے نہیں جاتا تھا اپنے ساتھ خوراک اور ویپنس کو، بٹ وہ اپنے ساتھ راستے میں وہ لوگوں سے وہ فائنڈ معلوم کرتے تھے. They were not however used to sieges as there were almost no valid town in their own land. کیا تھا کہ ان کا جو پہلے یہ لوگ جو تھے یہ اس طرح سے سیجز جو محاصرہ کرتے تھے، اس طرح سے بڑے بڑے فصیل بند اس طرح سے پرانے زمانوں میں قلعوں کے ارد گرد اس طرح سے بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی اور لوگ اس پر پہرا دیتے تھے. ان کی جو اپنے ایریاز تھے اس طرح سے ان کے پاس کوئی اس طرح سے ٹاؤنز نہیں تھے، ویلڈ ٹاؤن، لیکن بعد میں یہ لوگ بہت جلدی سیکھ گئے کہ کس طرح سے یہ ٹاؤنز، یہ ویلڈ ٹاؤنز بنایا جاتا ہے. اسپیشلی دا بیزنٹائن ہاؤ ٹو بلڈ اینڈ یوز ہیوج ووڈن مشین کیٹاپلس، اور اس طرح سے انہیں بیزنٹائن کے لوگوں سے انہوں نے جلدی سیکھ لیا کہ کس طرح سے وہ جو بڑے ووڈن مشین بناتے ہیں کیٹاپلٹ فار ہرلڈنگ گریٹ راکس، جو کہ دور جگہوں پر بڑے بڑے پتھر پھینکا کرتے تھے. See in this picture, so this is called catapult, in Arabic it's called منجیق. تو یہ ایک مشین تھا دیٹ ٹائم، لائک آج کل جو ہمارا ٹینک ہے دیٹ ٹائم اس زمانے کا یہ ایک ٹینک تصور کیا جاتا تھا. They also learned how to build siege tower for climbing city walls and battering rams for breaking down walls. Mostly they avoided heavily defended city and swept past them. Later, when the fortress had been cut off without supplies, the Muslim armies returned to attack them in their now weakened state, or more often just to receive their surrenders. کیا تھا کہ ان کا جو انہوں نے جلدی سیکھ لیا کہ کس طرح سے اس طرح سے دیواروں پر سٹی پر وال پر کلائم چڑھ کر اور اپنے لیے سیج ٹاور کو بنایا جاتا ہے، اور اپنے لیے بیٹرنگ ریمز کو بھی بنایا. بیٹرنگ ریم اس طرح سے ایک بڑا سا لکڑی کا ایک کیا ہوتا تھا، ایک بڑا سا لکڑی ہوتا تھا، اور اس کو اس طرح سے جو دروازے بند ہوتی تھی قلعوں کو اس کو کھولنے کے لیے یوز کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس طرح سے پہلے مسلمانوں کے پاس اتنی زیادہ وہ نہیں تھی کہ کس طرح سے وہ حملہ کر سکے، اس طرح سے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکے. بڑے بڑے اس طرح سے سٹیز کا انہوں نے کیا اس کو ایوائڈ کیا. بعد میں جب ان کو قلعوں کو کٹ آف کر دیا، ان کی سپلائز کو بند کر دیا، تو مسلمان نے بعد میں آ کر ان پر اٹیک کر دیا، کیونکہ وہ ویک ہو چکے تھے یا اس طرح سے وہ اور کچھ جو تھے وہ سرنڈر کر چکے تھے. تو اس طرح سے اسلام جو تھا وہ عرب ممالک سے نکل کر باہر جو کنٹری تھی، باہر جو کانٹیننٹ میں ان میں پھیلنے لگا. So this is about the beginning of Islam. If you have any question regarding this chapter, you can ask in the comment section. Thank you so much.